یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج اتوار 24 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کراچی سے پنجگور کے 3 رہائشی جبکہ ملیر سے ایک نوجوان جبری لاپتہ، لواحقین نے شاہراہ بلاک کر دیا۔ دشت کھڈان سے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈودا ولد مجید نامی ایک شخص کو اغوا کر کے لے گئے۔ خضدار میں سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ BYC کراچی طالب علم زاہد علی کی بازیابی کے لیے لواحقین نے پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ انہیں بازیاب کیا جائے۔ دوسری جانب دھرنا 18ویں روز بھی جاری رہا کہ حکومتی حمایت یافتہ گروہ کا ایک گھر پر دستی بم حملہ، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوئٹہ خنجر کے وار سے نذیر محمد شہی نامی نوجوان ہلاک ہوا۔ بلیدہ میناز میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے محمد امین ولد شعیب سکنہ میناز نامی شخص زخمی ہوا، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ مچھ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی حادثے کا شکار، 3 سالہ بیٹا شدید زخمی، کار اور ویگن کو تحویل میں لیا گیا۔ مصدوم ٹرالر اور پک اپ کے درمیان تصادم، ایک شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ منگچر میں مسلح افراد نے فورسز کو نشانہ بنایا۔ کلات مرجان کے مقام پر مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے مشینری کو آگ لگا دی۔ چاغی RCD شاہراہ پر یکمچ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے باؤزر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کوئٹہ بھکاری مافیا کے نرغے میں شہری پریشان، تاجروں کا بھکاریوں کو بلوچستان سے نکالنے کا مطالبہ۔ یوب اور گرجنوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شدت 4.5 ریکارڈ، کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کراچی پنجگور کے رہائشی 3 نوجوان کراچی میں پاکستانی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ افراد کی شناخت صابر ولد فضل کریم، زبیر ولد فضل کریم اور سلمان ولد شاہی کے ناموں سے ہوا ہے۔ تینوں کا تعلق پنجگور کے علاقہ پرہم سے بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع مطابق مذکورہ افراد کو 9 اگست کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ علاج کی غرض سے کراچی آئے ہوئے تھے اور وہ ایک ہوٹل سے ہسپتال کی جانب جا رہے تھے۔ دوسری جانب کراچی ملیر سے ہفتے کی الگ صبح صادق مراد نامی نوجوان کو پاکستانی فورسز خفیہ اداروں کے کارندوں نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ لواحقین نے ملیر کبوتر چوک پر احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ دوسری جانب پریس کانفرنس کر کے نوجوان کے بازیابی کا مطالبہ کیا۔ خضدار کے علاقے گریشہ سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 22 اگست 2025 کو گریشہ کے رہائشی 29 سالہ نعیم شہ ولد شہ محمد کو ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ نے 22 اگست 2025 کو ندگی کے علاقے گریشہ کے چھوٹے سے قصبے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 22 اگست کی صبح جب مقتول اپنے کزن اقبال حکیم کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ نے ان سے رابطہ کیا اور وہ دونوں ضلع خضدار کے علاقے گریشہ ندگی میں موقع پر ہی مارے گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ 2022 کے سال نعیم کو پاکستانی مسلح اہلکاروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کے والد، بھائی اور 3 دیگر رشتہ داروں کے ساتھ زبردستی حراست میں لیا تھا۔ چند ماہ کے قید کے بعد ان سب کو بحفاظت رہا کر دیا گیا۔ اس کے باوجود نعیم کی تقدیر نہ بدلی اور اسے قصبے میں انہی ریاستی کارندوں نے المناک طور پر شہید کر دیا۔ تربت بلیدہ میں گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے پیر بخش نامی شخص کے گھر پر دستی بم پھینکا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 3 مسلح افراد آئے اور گھر پہنچ کر دستی بم پھینک دیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق
मकामी डेथ स्क्वाड से है। मच बीबी नानी के मकाम पर सुल्तान वलद शेर मोहम्मद अपनी अहलिया और कमसन बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे कि अचानक पेश आने वाले हादसे ने दोनों की जान ले ली। जख्मी हसनैन को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मच मुंतकिल किया गया। एमएस सिविल अस्पताल मच डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नाशे वर्षा के हवाले कर दिए गए, जबकि जख्मी बच्चे को मजीद तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। लेवी जराए मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी के तयन करने के लिए मुसाफिर वैगन और कार सवारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मकतूलीन को किसने कुचला। इलाका मकीनों का कहना है कि बोलान कौमी शाहरा पर आए रोज हादसात के बाइस इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं और जनाजे उठाए जा रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से हादसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।